السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تو ابھی جو اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا وہ تھا باب التفاعل، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے تفاعل، یعنی وہ تشدید کے ساتھ تھا۔ طالب بھائی جی میں نے جو کل سوال کیا تھا وہ اس کا جواب مجھے ایکچولی سمجھ آیا نہیں، اچھا چیٹ پہ تھا، اس لیے میں سوچا ٹو اینڈ فرو سے بیٹر میں کلاس میں ہی پوچھ لوں گا، کیونکہ اگر ہم وہ دیکھیں جو ماضی کا صیغہ ہے اس میں تو الف دکھتا ہے، وہ بھی پلورل کے لیے۔ یہاں تو یہ جو صیغہ ہے جو سینٹینس کو پڑھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو واحد کا ہے اور یہ پریزنٹ کا ہے، بالکل۔ تو اس میں وہ الف کیوں ہے؟ نہیں تو وہی میں نے بتایا کہ یہ جو ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ یہ آپ کو عربک میں پتا ہے کہ یہ جو پنکچویشن ہوتے ہیں ہے نا، یعنی یہ جو سارے انگلش کے جو بھی ڈیش ہے، یہ جو پنکچویشن سسٹم ہے عربک میں، یہ سوری انگلش میں، تو عربک میں کیا ہے، یہ سسٹم نہیں تھا پہلے، اب ابھی کچھ سالوں سے، یعنی پھر بھی آن ایکچوئل نہیں ہے، لیکن لوگ جو بھی اس میں، تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ واو کو ایز اے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایز اے فل اسٹاپ کے بعد جو سینٹینس یوز ہوتا ہے، یا اس کو ایز اے فل اسٹاپ جو ہے وہ، یا فا کا بھی یوز ایسے پنکچویشن کے طور پہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو ہے اسکرپٹ کے ڈفرینسز کا مطلب یہ ہے کہ بعض اب جو اسکرپٹ ہے جو لوگ، تو یہ رجا یرجو جو ہے امید رکھنا، اب ظاہر ہے کہ یہ اس کو ایک لمبا، یعنی پنکچویشن کے طور پہ بعض اسکرپٹ میں اس کو یوز کیا گیا ہے، تو جو گویا کہ پرانی اسکرپٹ ہے، یا جس میں مطلب جو اویلیبل اسکرپٹ ہیں، تو اس میں جو ہے یہ یعنی لمبا ایسا اس کو الف کہے یا جو بھی اس کو نشان کہے، تو یہ یوز ہوتا رہا ہے، تو اسی لیے لوگوں نے اس کو، یعنی اس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے یہاں پہ اس کو یوز کر لیا ہے۔ تو یہ اسکرپٹ کا ڈفرینس ہے، جیسے بہت ساری اسکرپٹ میں جو لکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، کہ اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، تو اسی طرح سے عربک کی جو پرانی اسکرپٹ ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے یہ، تو اس کو لوگوں نے، ابھی جو اسکرپٹ چل رہی ہے یا جو زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کے لیے، تو اس میں اگرچہ یہ نہیں ہے، لیکن اتباع میں، فالوئنگ میں جو ہے اس کو یوز کیا گیا ہے کہ بھائی ایسے ہی تھا۔ یا اور بھی کئی کچھ ورڈز میں ہیں، یا آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جگہوں پر جو ورڈ آتا ہے سین سے لیکن ساتھ سے لکھا ہوا ہے، یا جو بھی، تو اس میں وہ اسکرپٹ کا ویریشن ہے۔ اس میں ایک اور جی یہ کلیئر ہے، تو یہاں پر مطلب اگر مجھے ایسا کوئی سینٹینس لکھنا ہوگا تو اس میں الف کی ضرورت نہیں ہے، رائٹ؟ یہ صرف بالکل ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہاں پر وہی ہے کہ رجا یرجو سے یہ تھرڈ پرسن کا صیغہ ہے واحد کا، فمن کان یرجو لقاء ربہ، اور فا لام، تو فا لی یعنی فل یا عمل، یہ لام مطلب ہوتا ہے، لام آپ پڑھ چکے ہیں کہ کے لیے یا شڈ کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے یہ، تو فل یا عمل، اسے کرنا چاہیے، عملا صالحا،
ولا یشرک، اور اس کو شرک نہیں کرنا چاہیے، بعبادت ربی، اپنے رب کو ورشپ کرتے ہوئے، اپنے رب کی عبادت میں جو ہے، بعبادت ربی احد، کسی بھی ایک کو، کسی کو بھی. تو یہ بس یہ سمجھے کہ اسکرپٹ کے ڈفرینسز ہوتے ہیں زبانوں میں، تو یہ وہی ہے، یہ اس سے اس کا کوئی ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہے کہ لوگ اپنا کبھی جو ہے وہ، یعنی یہ کہ واو کا نہیں ہے، یہ جمع واو کا نہیں ہے، اس کو بائیفرکیٹ کرنے کے لیے اس طرح کا ایک آئیکن لگا دیا یا کچھ. تو یہ اس طرح کے ریزنز لوگوں نے بتائے ہوئے ہیں اس میں، لیکن بریفلی یہ ہے کہ ایک اسکرپٹ کا ڈیفرنس ہے یہ. اچھا، جیسے یہاں پر ایک واحد کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر کانا بھی واحد ہے، یرجو بھی واحد ہے، لیکن اگر پلورل کی بات ہوتی ہے تو یہاں پر فمن بھی فمن ہی رہتا ہے یا من کا بھی کوئی پلورل ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تو من تو آپ پڑھ چکا، یہ پروناؤن میں سے ہے، اس میں یہ سنگولر پلورل سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. یہ من کا مطلب ہوتا ہے ہو، کون، اور یہی کون جو ہے وہ سینٹینس کے بیچ میں جو عربک میں ڈیٹ وغیرہ کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے، جو یعنی جس کی بات چل رہی ہے، جس تو اس مفہوم میں یوز ہوتا ہے. یہ شکریہ. فمن تو یعنی جو بھی، اب کیا کانا یرجو، جو کہ مطلب ایکسپیکٹ کرتا ہو یا امید رکھتا ہو. رجا یرجو، رجان ایکسپیکٹ کرنا، امید رکھنا. ہوا کلیئر؟ جی شکریہ. تو اب ہم پڑھ رہے ہیں باب التفاعل. اب یہ وہی ہے جو تعارف ہے، تعارف یتعارف تعارفاً. یہ تفاعل تھا تشدید کے ساتھ تیسرے ورڈ پہ، جو تشدد ہم نے دیکھا، تشدد، تکبر، یہ باب التفاعل سے. اور یہ ہے تفاعل. دوسرے ورڈ کے بعد کیا ہے؟ اس میں الف ہے، یعنی تعارف یتعارف تعارفاً، انٹروڈکشن کرنا، تعارف کرنا. تو اس باب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تفاعل. اور یہ ہے تفاعل. تو یہ بھی کیا ہے؟ فعل مزید فی کا ایک اہم باب ہے. تو اس میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ماضی میں تیسرا ورڈ کیا ہے؟ الف رہے گا، چاہے وہ جتنے ٹائپس کے ابھی ورڈ اس میں آئیں گے وہ سب اس میں ایز اٹ از ہوں گے. تو واحد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واحد کا ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، اور وہی جو ہے یہ جو واحد ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، وہی یہ جو عربک ورب کا پیٹرن ہے، الماضی، المضارع، المصدر. تو یہ واحد کا صیغہ، اس میں ماضی کا یوز ہوتا ہے، مضارع کا واحد کا صیغہ یوز ہوتا ہے، اور مصدر یوز ہوتا ہے. مصدر کے بارے میں نے بتایا کہ یہ نارمل جو یوز ہوتا ہے تو اس میں یہ دو زبر والی تنوین لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ الف لام کے ساتھ بھی یوز ہوتا ہے، التعارف. جیسے آپ اوپر دیکھا التکبر یا تشدد، یہ اس طرح سے. بٹ یہ جو ایک پیٹرن بنا ہوا ہے تو اس کو اسی طرح سے لکھا، بولا، یاد کیا جاتا ہے. تثنیہ کے لیے، ڈوئل کے لیے الف لگتا ہے، یہ آپ کو پتا ہے. واو الف یہ پلورل کا جو ہے وہ ہے. تو تعارف، 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 یہ تھا مؤنث کے لیے واحد، تھرڈ پرسن. تالیف یہ ڈوئل مؤنث کے لیے. اور جمع کے لیے نون لگتا ہے، جو آپ نے دیکھا کہ یہ جمع مؤنث کا نون، نون النسوہ بھی اس کو بولتے ہیں. تعارفنا، تا پہ زبر مذکر کے لیے سیکنڈ پرسن تما، تعارفتما، تم. سیکنڈ پرسن پلورل کے لیے
اسی طرح سے تعارفتی تی جو ہے واحد مؤنث کے لیے حاضر، تما دونوں میں ایکول ہے. تننا یہ جمع مؤنث کے لیے سیکنڈ پرسن میں، یہ آپ دیکھ چکے. پیش جو ہے وہ آتا ہے فرسٹ پرسن کے لیے، اور نا جو ہے یہ فرسٹ پرسن کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے. تعارفتو، تعارفنا. یہ باب التفاعل کہلاتا ہے. اس میں دو حروف کیا ہے زائد ہوتے ہیں. ایک آپ نے دیکھا کہ یہ شروع میں تا اور اس کے بعد کیا یہ الف، یعنی یہ گویا کہ فعلہ میں دو ورڈ زیادہ کیے جاتے ہیں. ایک شروع میں تا اور پھر تیسرے نمبر پہ الف. تو یہ اس باب سے جتنے بھی ورڈز آئیں گے تو وہ گویا کہ اس میں یہ دو ورڈ زائد ہوتے ہیں، پہلا اور تیسرا، یعنی تا اور الف. اور یہ اس پیٹرن پہ آنے والے جتنے بھی ورڈز ہوں گے اس میں اس کا مطلب ہوگا کہ پہلا ورڈ اس میں زیادہ حرف زائد ہوتا ہے اور تیسرا والا جو ہے وہ زائد ہوتا ہے. الفعل المضارع کا سیم پیٹرن ہے جو ہم پڑھتے رہے ہیں ابھی تک. 1 2 3 4 5 6 اس میں ہوگا. یتعارف، تو یتعارف، یتعارفان، الف نون واو نون. تتعارف، تتعارفان. تو یہ شروع میں چونکہ کیا ہے، ایک تو اس کا پہلا والا ہے اور پھر اس کے شروع میں جو حروف المضارع ہے یعنی یا، تا، الف اور نون، یہ ایڈ آن ہوں گے شروع میں، جو آپ کو پتہ ہے کہ مضارع سے پہلے یہ ایڈ آن ہوتے ہیں. یا جو ہے تھرڈ پرسن میں، تا جو ہے وہ سیکنڈ پرسن میں، اور تھرڈ پرسن کے مؤنث میں بھی الف اور نون یہ فرسٹ پرسن میں یوز ہوتا ہے بس. تو ایک تو تا اس میں پہلے سے موجود ہے، اور پھر حرف مضارع کا جو اس کے لیے جو تا ہم استعمال کرتے ہیں وہ تتعارف آپ دیکھ رہے ہیں. تتعارفا، دو تا. یتعارفنا، یا جو ہے تتعارف. اور لاسٹ میں جو ورڈ جس طرح سے مضارع میں ایڈ آن ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایڈ آن ہو رہے ہیں. ان میں بھی کبھی جو تا حذف ہوتی ہے کیا؟ بالکل بالکل، جو جہاں تک آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں وہ ہوتا ہے، بٹ یہ ہے کہ آگے ابھی اب دیکھیں گے مثالوں میں. تو تتعارفان، تتعارفون، واو نون. تتعارفین، یا نون. آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ پرسن کے سنگولر میں کیا یوز کرتے ہیں، یا نون. تتعارفان، تتعارفنا، یہ نون. یتعارفنا اور تتعارفنا، یہ جو جمع سیکنڈ پرسن کا صیغہ ہوتا ہے اور جمع تھرڈ پرسن کا جو صیغہ ہوتا ہے اس میں جنرلی کیا ہوتا ہے، یا اور تا کا فرق ہوتا ہے. تتعارفنا اور وہ ہوتا ہے یتعارفنا. یہ تو اس میں یا اور تا حرف مضارع کا فرق ہوتا ہے. یتعارفنا یہ جمع کا، اور یعنی جمع غائب تھرڈ پرسن کے لیے، اور سیکنڈ پرسن کے لیے جو ہے جو جمع مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے اس میں یہ پہلا یا اور تا کا فرق ہوتا ہے. تتعارفنا وہ تھا یتعارفنا. یہ ہے تعارف اور نتعارف. تتعارف یہ کیسے، یہ ایک اتعارف اور نتعارف، یہ ایک تا جو ہے یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے اس میں. اتعارف اور نتعارف، یہ نتعارف کی طرح نون تا عین الف تا عین. اتعارف اور نتعارف. تو یہ مضارع کا آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں جو ہے اور فعل امر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا بہت آسان ہے. جتنے بھی مزید فی کے جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو واحد کا صیغہ ہے الفعل الماضی کا، اس پہ بس جزم دے دیتے ہیں. تعارف
انٹروڈیوس تعارف کرو، تعارف. باقی پھر ڈول کے لیے الف واو، الف پلورل کے لیے، اور یا مؤنث میں لگاتے ہیں، یہ آپ نے دیکھ لیا. نون اس کا جو ہے وہ تعارفین تھا، جیسے سیکنڈ پرسن میں نارمل الفعل المضارع میں، تو وہ امر میں جو ہے یہ نون ثابت ہو جاتا ہے، یعنی گر جاتا ہے. تو تعارفی، تعارفہ، تعارفنا، یہ نون النسوہ جمع میں وہاں بھی رہتا ہے. تو اس میں بس کیا ہے، آخر میں جو ہے جزم دے دیتے ہیں. اور اس میں جو فعل نہیں ہے، امپریٹو نیگیٹو، اس میں بھی کیا کرتے ہیں کہ جو الفعل المضارع سیکنڈ پرسن کا ہے اس میں بس جزم لگا دیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے اس میں. اور یہ جو تتعارفون رہتا ہے، اس کے نون کو یہ گرا دیتے ہیں، صرف الف رہ جاتا ہے، اور اس کے نون کو بھی گرا دیتے ہیں. تو لا تتعارف، لا تتعارف، لا تتعارفو، یہ تتعارفون جو ہوتا ہے اس کا نون گرتا ہے، اور اس کا جو واحد مؤنث کا جو سیکنڈ پرسن کا صیغہ مضارع میں ہوتا ہے اس کا نون جو ہے الفعل النہی میں گرا دیتے ہیں. اسی طرح سے لا تتعارف، لا تتعارفنا. تو یہ جو ہے جو فعل مضارع کا ہے بس جزم کا فرق ہے، اور نون جو ہے دیکھا کہ واحد کے صیغے میں مؤنث کے اور جمع مذکر کے صیغے میں جو ہے وہ فعل امر میں گر جاتا ہے. اور جو اس سے اسم الفاعل ہے، تو آپ کامن فیکٹر دیکھ رہے ہیں کہ اس سے جو بھی آ رہا ہے فعل مزید فی میں، اس کے میم پر کیا ہے پیش ہوتا ہے. اسم الفاعل اور اسم المفعول کا یہ کامن فیکٹر ہے. اور اس میں 1 2 3 4 5 پانچواں جو حرف ہے اس پہ کیا ہے، اس میں اسم الفاعل میں زیر ہوتا ہے، اور اسم المفعول میں کیا ہے اس پہ ہم زبر دیتے ہیں، متعارف. تو یہ متعارف، تعارف کرنے والا، متعارف یعنی آلریڈی تعارف شدہ جو ہے، جس کا تعارف ہو چکا. میں آپ سے متعارف ہوں، یعنی آلریڈی جو ہے تعارف ہو رکھا ہے. تو متعارف یہ اسم الفاعل کے لیے، اور متعارف یہ اسم المفعول کے لیے. الف نون واو نون تا، الف نون پھر الف اور بڑی تا، یہ جمع کے لیے یہ آپ اب تک پڑھتے آ رہے ہیں. یہ اسم المفعول کے لیے دیکھیں کہ پیسو پارٹیسپل میں کیا ہے، متعارف جس کا تعارف ہوا ہو، یعنی آپ ان سے متعارف ہیں یا نہیں ہیں. اردو میں بھی ایز اٹ از یوز ہوتا ہے. باقی ڈوئل اور پلورل کے لیے ایز اٹ از ہے، الف نون واو نون، اسم الفاعل میں بھی اسم المفعول میں بھی. تا مؤنث کے لیے اسم الفاعل میں بھی سیم ہے، الف نون ڈوئل کے لیے، الف اور بڑی تا پلورل مؤنث کے لیے. یہ بس اس میں کیا ہے، زبر اور زیر کا فرق ہوتا ہے. وہ ایکٹیو پارٹیسپل ہو جاتا ہے، اور یہ اسم المفعول کیا ہے، وہ پیسو پارٹیسپل ہو جاتا ہے. اب اس میں بعض الافعال من باب تفاعل، جیسے تقابل یا تقابل، تقابلا، تقابل کرنا، مقابلہ کرنا، آمنا سامنا ہونا. توافق یا توافق، توافقا، توافق، موافقت کرنا. تعاون یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، اردو والوں نے اس کو تعاون کو تعاون کیجئے. تو یہ تعاون ہے، یہ تعاون، تعاونن، مدد کرنا، تعاون کرنا. تو یہ تعاون جو ہے اس باب سے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. اسی طرح سے تساءل یا تساءل، تساؤلن، سوال کرنا، ایک دوسرے سے سوال کرنا، یہ ہوتا ہے اس میں. یعنی اس میں بھی کیا ہے، وہ ٹوگیدر، یعنی ٹوگیدر کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ یعنی کئی اس میں
جو فیل ہوتے ہیں، یعنی جیسے سوال کرنے کا مطلب نارمل سوال نہیں کرنا، بلکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں، یہ ہوا جو ٹوگیدر کا جو مفہوم ہوتا ہے۔ تناول یتناول تناولن، لینا، کھانا جو یوز کرتے ہیں کہ آپ کھانا تناول کریں، تو یہ تناول، تفاعل۔ تشاءم یتشاءم تشاؤمن، کیا ہے؟ برا شگون لینا۔ یہ ٹو بی بلیسڈ کے بجائے جو ہے یہ اوپر نیچے ہو گیا۔ یہ تبارک یا تبارک تبارکن، یہ ہے بابرکت ہونا، ٹو بی بلیسڈ۔ تو یہ جو ہے ٹائپنگ ایرر ہو گیا ہے، یہ جائے گا اوپر اور یہ آئے گا نیچے۔ تو تبارک یہ بھی کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہونا، تبارک الذی یعنی وہ بابرکت ہو گیا۔ یہ ماضی فرسٹ پر آپ تھرڈ پرسن کا صیغہ واحد کا، تبارک الذی وہ بابرکت ہو گیا، وہ ذات بابرکت ہوئی، بیدہ اس کے ہاتھ میں، یعنی جس کے ہاتھ میں، الملک ہے یعنی کمپلیٹ اتھارٹی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ مفہوم مشترک کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی جو ٹوگیدرنس ہے وہ گویا کہ اس باب میں جو افعال آتے ہیں، اس میں جو سارے افعال ہیں تفاعل میں، یہ سارے کے سارے باب فتح پہ ہی ہے۔ باب فتح نہیں، اس میں سب پہ زبر ہی دکھ رہا ہے مجھے، جیسے پچھلے والے میں ہم نے پڑھا تو اس میں کسی میں زبر، نہ وہ باب یہ تو بولنا ہی نہیں ہے کہ باب فتح، وہ تو یہ تو یہ جو ہے باب فتح، یہ تو آپ نے الفعل الثلاثی المجرد کا یہ باب ہے نا، یہ مزید فی کا باب یہی ہے۔ اس باب التفاعل اس کو کیا کہتے ہیں؟ باب التفاعل، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ وہ کس باب سے ہے، اس میں الگ الگ ورڈ آئیں گے۔ اس کو ہم یہی بولتے ہیں کہ جو یہ لکھا ہوا ہے یہ باب التفاعل ہی اس کا نام ہے، اور اس کے اگر مجرد میں یا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے اسی طرح سے یوز ہوتا ہو جو میں نے بتایا آپ کو، کہ اب جو ہے یہ جنرلی تبارک ہے، جیسے اب یہ مزید فی میں یوز نہیں ہوتا ہے اس معنی میں، جو ہے سرے ہی سے یوز نہیں ہوتا ہے اس معنی میں، وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ اس کا الگ معنی میں جو ہے وہ یوز ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہاں نالا یا نالو ہے، یہ یوز ہوتا ہے، یہ تقابلہ میں قبیلہ یقبلو یہ یوز ہوتا ہے، تو وہ کوئی مینڈیٹری نہیں ہے۔ لیکن یہ باب فتح جو ہے یہ ہم چھوڑ کے آ گئے ہیں کہاں؟ الفعل الثلاثی المجرد میں، جو ہم نے پڑھا 3 ورڈ والے جو ہیں، اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں مزید فی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس میں سارے کے سارے جو ورڈز ہیں جو اس میں لسٹ بھی کیے ہوئے ہیں، اس میں سارے زبر والے ہیں، جو سیکنڈ لاسٹ والے ہیں وہ ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی۔ ہاں تو اس میں آپشن نہیں ہے، اس میں جو آپ پہلے پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ اس میں اس کی طرح جو مجرد میں ہم نے اختلاف دیکھا وہ اس میں نہیں پایا جاتا ہے، سرے ہی سے نہیں ہے، یہ ایک ہی آپشن ہوتا ہے اس میں۔ یہ جیسے آپ نے الماضی اور المضارع یہ سارے جتنے بھی آئیں گے یہ سب اسی پہ آئیں گے، اس میں آپشن 2 نہیں ہے،
یہ آپشن 2 نہیں ہے. بس جو تھوڑی سی دقت ہے وہ اس میں جو معطل آتے ہیں اس میں تھوڑا سا وہ بٹ اس کا وہ پھر پیٹرن ہی الگ ہو جاتا ہے. لیکن اس سے نارملی جو بھی آئیں گے یہ سب کا ماضی ایسے ہی ہوگا. اس میں کوئی آپشن نہیں ہے کہ کسی کے زبر زیر میں کوئی پرابلم ہوگی یا کسی کا زبر یا کسی میں زیر ہوگا, کسی میں زبر ہوگا, کسی میں پیش ہوگا. اس میں یہ آپشن نہیں ہے, سب میں یہی رہے گا. کلیئر ہے؟ جی جی. تھوڑی سا جو اب وہ یعنی تھوڑا سا فرق جو ہے وہ جو اس کا معطل آتا ہے اس میں جو تھوڑا سا فرق دکھے گا تو وہ الگ ہی فرق ہو جاتا ہے. اب یہ ہے تعالی. اب اس سے اعلیٰ یعلو بلند ہونا جو ہے یہ یوز ہوتا ہے. اعلیٰ یعلو علوًا, یہ جیسے ابھی رجا یرجو ہم نے پڑھا تو یہ جو ہے تو اب اس سے جو ہے المعطل میں یعنی تعالی یوز ہوتا ہے بلند ہونا. تعالی یا تعالی تعالین. اب یہ تفاعلاً یہ یا کی وجہ سے جو ہے کیونکہ یہ آلریڈی اب یا حرف علت جو آ گیا تو اب یہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے اب تھوڑے سے اس میں چینجز آ جائیں گے. لیکن اب اس پیٹرن پہ جو بھی آئے گا وہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. تو یہ باب و تفاعل المعطل جو ہے تو اس میں یا سے پہلے زیر کو لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ پڑھنے میں آئے گا نہیں, یا مطلب جو بھی ہے پڑھنے میں تو آ سکتا ہے لیکن یہ ایسے ہی یوز ہوتا ہے. یا سے پہلے کو یا سے چونکہ یا کو کس سے مناسبت ہے زیر سے تو اسی لیے جو ہے اس کے مصدر میں تو یہ اس میں یہ تفاعل تھا تو یہ تعالی ہو جاتا ہے یعنی زیر لے کے آتے ہیں. اب وہ ویسے اگر تعالی اگر اس تو تعالی تھوڑا سا پڑھنے میں جو ہے وہ ہوتا تو یا کو چونکہ زیر سے نسبت ہے تو تعالی یعنی تعالین. تو تعالی یا تعالی تعالین تو باب التفاعل المعطل میں جو ہے جو یا سے جو بھی آئیں گے چونکہ یا ہی جنرلی اس میں المعطل میں یا کے ساتھ ہی جو ہے یہ افعال آتے ہیں تو یا سے پہلے زیر لے آتے ہیں. اسی طرح سے اس سے اسم الفاعل کیا ہے المتعالی, تو یہ ویسے ہی ہے. المتعارف اور المتعالی یہ دونوں ایک ہی ہے زبر زیر پیش کے لحاظ سے. اسی طرح سے تواسا یا تواسا تواسین وصیت کرنا. و تواسو بالحق و تواسو بالصبر. تو یہ تواسا اب اس سے تواسا اس کی جو جمع آ جائے گی تواسو تو یہ جو ہے وتواسو بالحق وتواسو بالصبر. تو یہ کیا ہے جو پیچھے بھی ہم نے دیکھا یدونا وغیرہ میں یا یاتونا میں یا اس میں رضی یا یردا میں ہم نے دیکھا یردونا. تو یہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. جیسے رضی یا یردا ردان تھا وہ جو پیٹرن ہم نے پڑھا مجرد کے الافعال المعطلہ میں تو اس میں یہ جو ہے اس طرح کے مائنر ڈفرینس دکھے کہ جمع میں واو سے پہلے کسی پہ زبر آتا ہے جنرلی پیش آتا ہے لیکن کسی پہ زبر بھی آتا ہے جیسے رضی یا یردا میں جو ہے یردونا. اسی طرح سے تواسا میں بھی کیا ہے یعنی اس میں ماضی کے صیغے میں کیا ہے
یہ زبر کے ساتھ آتا ہے. حالانکہ وہ یہ بھی کیا تھا، دعو یعنی دعا، اور اس میں بھی جو جمع کا صیغہ تھا وہ کیا تھا، دعو اتو، لیکن اس میں تھا رضو پیش کے ساتھ ماضی کا صیغہ. تو وہ تھوڑا سا ایک بار کیا ہے کہ وہ مزید اس کو وہ کرنے کے لیے یہاں بھی ایک بار ان سب سے کراس چیک کر سکتے ہیں. تو یہ کامن ہے. تو تواصو میں بھی کیا ہے کہ اس کے جمع کے صیغے میں کیا ہے، صاد پہ زبر رہتا ہے. تو تواصو یعنی ان لوگوں نے وصیت کیا، تواصو اور ان لوگوں نے وصیت کیا، لفظی ترجمہ جو ہے. اور اس کا جو اسم المفعول آئے گا متواصا، یعنی جس کو وصیت کی جائے پیسو میں، اور ایکٹیو میں ہوگا المتواسی یعنی وصیت کرنے والا. المتواصا جس کو وصیت کی جائے. تو یہ جو اس میں معطل ہے، تو یہ حرف علت کے آنے کی وجہ سے جو ہے یہ تھوڑا سا چینجز اس میں جو ہے وہ ہوتے ہیں. یہ تواسا کا تھرڈ پرسن مذکر کا کیا ہوگا اگر ڈوئل بولا جائے گا، تو کیسے لکھیں گے اس کو؟ الف بس لگائیں گے، یعنی یا کے ساتھ جو ہے الف لگائیں گے. تواسیا. اچھا، اس میں ایک اور الف بعد میں بس اس کے بعد ایڈ ہو جائے گا. ہاں جو آپ نے پیچھے دیکھا کہ جیسے عطا میں عطا یا یعنی یا کو جو ہے وہ جنرلی یوز کرتے ہیں اس میں، اور ڈوئل میں جو ہے وہ پڑھنے میں آتا ہے. تو جیسے سورۃ العصر میں جو ہے وہی ہم نے کہا کہ والعصر، یعنی آپ کو واو جو پڑھا ہم نے والعصر، یعنی واو کے بعد جب جو اسم یوز ہوتا ہے اس پہ زیر ہو تو وہ قسم کے لیے ہوتا ہے. جیسے واللہ اللہ کی قسم، واللیل رات کی قسم. تو والعصر عصر کی قسم، زمانے کی قسم. ان الانسان، بے شک انسان کیا ہے، لام تاکید پیدا کرنے کے لیے، یعنی یقین کا معنی پیدا کرنے، زور پیدا کرنے کے لیے. یقیناً کیا ہے، لفی خسرن یعنی خسر میں ہے، گھاٹے میں ہے. اللہ مگر یعنی ایکسیپشن جن لوگوں کو ہے، الذین آمنوا جو لوگ ایمان لے آئے، اور وعملوا اور عمل کر لیا. کون سا عمل؟ الصالحات یعنی ٹھیک. اب میں نے بتایا کہ الصالحات کا ترجمہ جو ہے نیک جو ہے وہ تو آلریڈی اس میں امبلٹ ہوتا ہے. عربک میں صالح بولتے ہیں کس کو؟ ٹھیک کو. یعنی ایک کام جیسے کرنا چاہیے اس طریقے پر کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو عمل صالح بولتے ہیں. نیک عمل جو ہے یہ غلط ترجمہ ہے اس کا. نیک عمل، نیکی کو عربک میں بولتے ہیں البر. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہ بر جو ہے یہ نیکی کو کہتے ہیں، لیکن عمل صالحہ کا مطلب، اعمال صالحہ کا مطلب ہوتا ہے. ابھی بھی عربک میں الصلاحیہ یوز کرتے ہیں ویلیڈیٹی کے لیے، یعنی ایک چیز کب تک ویلڈ ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک، یعنی جو کام جیسے کرنے کو کہا گیا ہے، جس طرح سے کرنے کو کہا گیا ہے، جس ٹائم میں کرنے کو کہا گیا ہے، یا جو بھی ہے وہ ایک پراپر اس پیرامیٹر پہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا صالح یعنی ٹھیک عمل. تو جن لوگوں نے ایمان لایا اور ٹھیک عمل کیے، اور وتواصوا اور وصیت کی، وتواصوا بالحق حق کی، اور وتواصوا بالصبر اور صبر کی، تو یہ لوگ ایکسیپشن میں ہیں، یعنی ان پہ یہ گھاٹے میں نہیں. یہ ہے ان اور پلس ما، یہ ہے ام ما.
تو آپ نے پڑھا کہ ان کا مطلب ہے اباؤٹ کے بارے میں. تو ان پلس ما یعنی ویسے ما کا مطلب ہوتا ہے جو, تو ام ما. اب یہ دونوں مل کر کے تو کوئی ایک تو غالب آئے گا, تو میم غالب آ گیا. نون بیچارہ وہ چونکہ تھوڑا سا دوسرے حساب سے ساؤنڈ کرتا ہے, تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جنرلی اسی کو کنسیڈر کر کے اس پہ تشدید دے دیتے ہیں. تو یہ ہو گیا اما. اس کو دونوں طرح سے لکھتے ہیں اما. یہ سب بھی کیا ہے, اسکرپٹ کا ویریشن ہے, بٹ یہ دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے. تو اما کس چیز کے بارے میں, یعنی جس کے بارے میں, یا اما یعنی کس چیز کے بارے میں. یتساءلون آپس میں یہ لوگ کوشچن کر رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں کس چیز کے بارے میں. عن النبأ العظیم. النبا بولتے ہیں خبر کو عربک میں. النبا نبا نباون, النبا خبر کو. تو ان مطلب کے بارے میں, عن النبأ العظیم, عظیم خبر کے بارے میں یہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. تو یتساءل یتساءل تساؤلا مطلب لوگ چار لوگ بیٹھ کر کے کوشچن کریں. یہ گویا کہ اس میں جو ہے جو ٹوگیدرنس کا معنی پایا جاتا ہے, یہ ہوا کہ آپس میں سوال کر رہے ہیں کس چیز کے بارے میں. وتعاونوا علی البر والتقوی, ماضی کا صیغہ آپ دیکھ رہے ہیں جمع کا, تعاونوا. تو یہ اب اس میں کیا ہے کہ وہ جو امر کا صیغہ تھا تعاون, اس سے کیا ہوگا تعاون تعاون تعاونوا. تو یہ کیا ہے, یہ فعل الامر ہے جمع کا صیغہ. وتعاونوا کرو, تعاون کرو. کہاں, البر نیکی پر. نیکی کے مطلب تعاونوا علی یعنی جس پر بھی تعاون کرو. کس پہ, کس کے لیے تعاون کرو, نیکی کے لیے اور تقوی کے لیے. یعنی تقوی اور نیکی پر کیا ہے, اگر کوئی کام بر سے ریلیٹڈ ہے یعنی نیکی ہے, اچھا کام ہے, معروف ہے, اس میں تعاون کرو. اور تقوی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اگر ایک دوسرے کو جو بھی تعاون کی ضرورت ہے تو ان دونوں کام پہ کیا ہے تعاون کرو. تو اور دو کام پہ تعاون مت کرو, دو پہ تعاون کرو اور دو پہ تعاون نہ کرو. تو بر پہ تعاون کرو, نیکی پہ کرو تعاون, مدد کرو ایک دوسرے کی. یہ اب ٹوگیدرنس کا معنی پایا جاتا ہے. تو گویا کہ ایک سوشل رسپانسبلٹی بتائی جا رہی ہے کہ معاشرے میں بر پہ اور تقوی پر یہ تعاون کرو. ولا تعاون, اور تعاون نہ کرو اسم گناہ پر, والعدوان اور زیادتی, ظلم اور زیادتی پر. عدوان کس کو بولتے ہیں, سرکشی کو, یعنی حد سے بڑھی ہوئی چیز. تو یعنی ظلم, سرکشی, ان سب پہ. اور گناہ کا اگر کوئی کام ہے تو اس پہ کیا ہے, ایک دوسرے کا سپورٹ نہ کرو, تعاون نہ کرو, مدد نہ کرو. تو یہ آپ نے دیکھا. اس کو فعل الامر اور ریگولر پاسٹ میں کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے ہم, وہی بیک گراؤنڈ سے. کیونکہ یہاں تو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہیں کیا بر اور تقوی پہ. نہیں, تو یہ ایسا اس پیٹرن پہ بات ہو نہیں رہی ہے. پورے سینٹینس میں اس پیٹرن پہ بات ہو نہیں رہی ہے. یعنی پورا جو اوپر کی آیت سے لے کے آئیں گے نیچے تک, تو وہ پاسٹ کے فارمیٹ میں بات ہو نہیں رہی ہے. تو اسی لیے جو ہے, اور یہ پھر نہیں کا صیغہ آ گیا, یعنی پہلا فعل امر ہے اور دوسرا فعل نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ تا جو ہے یعنی وہ تتعاونوا اور تعاونوا, وہ ایک تا کو جو ہے اس طرح کے اس میں جو جمع ہو جاتی ہے تو گرا دیتے ہیں. تو اس لیے تو جیسے مطلب اگر وہ تا ہوتی تو پھر وہ فعل نہیں کا وہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن ابھی تو یہی ہے کہ وہ اس چیز میں مطلب اگر صرف اس کو اکیلا لیا جائے اس سینٹینس کو ہی, تو اس کا تو یہ بھی مطلب نکل سکتا نا کہ وہ یہ مطلب
کرتے تھے اور یہ نہیں کرتے تھے. نہیں وہ نہیں ہے مطلب یہ اگر اس کو پوری آیت جو ہے نہیں میں کانٹیکسٹ میں سمجھ گیا, اگر پیچھے سے لے کر کے آئیں گے یا آگے تک لے کے جائیں گے تو چیز ہے, لیکن اگر صرف ایک آئسولیشن میں صرف اس سینٹینس کو لیا جائے تو اس کا دونوں مطلب نکل سکتا ہے, رائٹ؟ آئسولیشن میں اگر لیں گے تو اس لیے نہیں نکلے گا کہ ایک تو جنرلی اس طرح کے فارمیٹ میں لا یوز نہیں ہوتا ہے ماضی کے ساتھ جو ہے, اور یہ لا تتعاون اور لا تعاون, یہ میں نے بتایا کہ تا کو گرا دیتے ہیں, زیادہ تر گرا ہی دیتے ہیں جو آپ نے اوپر الفعل نہیں میں دیکھا, تو یہ ہوگا لا تعاون جیسے تھا تعارف یا تتعارف, تو ایک تا کو گرا دیا تو یہ وہ کلیئر ہے کہ یہ جو ہے جمع کا ہے, اور اس میں جو ہے یہ لا اس طرح کے فارمیٹ میں ماضی کے ساتھ یوز نہیں ہوتا ہے اس بیک گراؤنڈ میں. اگر یہاں پہ وہ ہوتا تو جنرلی ما یوز کرتے, یا لا اگر یوز ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ ڈبل اور بھی دوسرے فعل بھی اس میں آتے ہیں ماضی کے. تو یہ کیا ہے, فعل الامر ہے جمع کا صیغہ, اور یہ فعل نہیں ہے جمع کا صیغہ. لہذا ہمیں چاہیے کہ تعاون کرتے وقت جو ہے دو سے بچیں اور دو پہ فوکس کریں اور دو سے اوائڈ کریں. وَجَعَلْنَا جَعَلَ يَجْعَلُ باب فتح سے بنانا. جنرلی یہ میک جیسے اردو انگلش میں بہت سارے معنی کے لیے یوز ہوتا ہے, لیکن اس کا اگرچہ میک مطلب بنانا, لیکن اور دوسرے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے اس بیک گراؤنڈ کو. اسی طرح سے عربک میں سیم جعلہ ہے, یعنی یہ وہ اور بھی اس طرح سے ملتے جلتے معنی کے لیے یوز ہوتا ہے. تو وجعلنا اور ہم نے بنایا, کس کو؟ کم تم سب لوگوں کو. کس طور پہ؟ شعوباً گروہ اور پارٹیز میں, وہ قبائل اور قبائل کے طور پہ اور شعوب کے طور پہ, یعنی گروہ میں اور قبائل میں ہم نے تم کو بنایا. لی یہ لام کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ پہلے بھی دیکھا, کے لیے, تاکہ, لتعارفوا, تاکہ کیا ہے, لتتعارفوا, تتعارفون, یعنی تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو. تو یہاں پر بھی کیا ہے, لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. تو یہ تتعارفون, تو یہ لتتعارفوا, تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کو پہچانو. یہاں سے تا بھی جو ہے وہ جنرلی اس میں جہاں پہ دو تا جو ہے جمع ہو جاتی ہے جیسے تفاعل میں, تو تفاعل میں کیا ہے, گرا دیتے ہیں دو تا کو, یعنی یہ جو ایک تا جو حرف مضارع کی ایڈ آن ہوتی ہے اس کو گرا دیتے ہیں. لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو تم لوگ. تبارک الذی, ابھی جو میں نے اوپر بتایا کہ وہ بابرکت, تبارک بابرکت ہونا, تبارک الذی, الذی کا مطلب جو, یعنی وہ جس, وہ بابرکت ہو گیا, الذی جو, یعنی وہ. طالب ایک منٹ, یہ جو لاسٹ آیت ہے
यहाँ पे लिततारफूना नहीं होना चाहिए। और नहीं तो ये लाम की वजह से जो है नून को गिरा देते हैं। ये लाम जनरली जब आता है तो उसको नून को गिरा देते हैं। ये नून गिरता रहता है बहुत सारे मौके पर। ये जो जमा का नून है यानी ततारफून, तो ये उसकी जगह पे अलिफ लगा देते हैं और ये एक ता गिरा दिया है। तो ये दोनों तरह से आप ये समझ सकते हैं कि दोनों तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी ता वैसे इन जनरल जो है यानी ता को यूज भी कर सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। तो क्या यहाँ पे ये फेलुल अम्र नहीं है ये लितारफू? इसके फेल अम्र के साथ ये लाम कहाँ यूज होता है? अच्छा ठीक है जी। यही तो कंफ्यूजन है था कि जो इसका फॉर्मेट है वो लग रहा है ये फेलुल अम्र है, लेकिन इसमें ता भी गिरा दी गई है, नून भी गिरा दी गई। नहीं तो ये लाम जो है ये लाम जो है ये क्या है, यानी इसके बारे में अभी मजीद तफसील और आगे आएगी। यानी इस तरह के जो हुरूफ ऐड ऑन होते हैं ना वो जनरली नून को गिरा देते हैं। मतलब फिलहाल के लिए इतना आप समझे, जैसे आपने ऊपर भी देखा था कि ये क्या है, इसने जज़म दिया था जो आप जो पूछ रहे थे सूरह कहफ में, फल यामल अमलन सालिहा, ये क्या था फली, तो यहाँ पर भी इसने इसको जज़म दे दिया है फल यामल। तो ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या है, ये लाम जो है इसका भी असर पड़ता है इस पे, लिहाजा उसकी वजह से वो गिर गया है वो जो है नून। तो अब ये समझे कि ये लाम जो है इसमें इतना असर है कि ये जो है नून को गिरा देता है। इससे यानी कॉज को बताता है ये लाम जो है, तालीलिया इसको बोलते हैं, कि मतलब ताके वो माना पैदा करने के लिए, के लिए ताके के माना पैदा करने के लिए। तो लितारफू ताके क्या है, तुम एक दूसरे को जानो पहचानो। क्लियर है जी। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, यानी वो बाबरकत हो गया, बियदिही जिसके हाथ में क्या है, अल मुल्क है, यानी पूरी अथॉरिटी है, और वो वहुवा कदीर, और वो कदीर है, अला कुल्ली शै, हर चीज पर। व तवासौ बिलहक व तवासौ बिस्सब्र, और आपस में क्या है, हक की वसीयत करो और सब्र की वसीयत करो। तो इसमें आपने जो ऊपर पढ़ा तारफ, तो ये जो है वतवासौ बिलहक और वतवासौ बिस्सब्र, क्योंकि वो पैटर्न जो चल रहा है, अब इसमें उधर जाने का मतलब है कि ये जमा का से अल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात, ये एक पैटर्न यूज हो रहा है, लेकिन इसको फेले अम्र के तौर पे भी जो है, चूंकि ये तारफ जैसे है, तो
یعنی تواسی کے بجائے کیا ہے؟ تواسو، یعنی امر کے طور پہ جو ہے، حالانکہ یہ پیٹرن چل رہا ہے تو اس میں مناسب بات وہی ہے کہ وہ تواسو حق، اور یعنی جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے اور حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی. لیکن اس کو اگر ایسے دیکھیں گے تو وہ کیا ہے؟ یہ فعل امر کا صیغہ، اور وتواصوا اور وصیت کرو حق کی اور وصیت کرو صبر کی. تو اس کو ابھی اس پہ مزید ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، بس اتنا بتا رہے ہیں کہ اس کا جو واحد کا صیغہ آئے گا امر کا، وہ کیا آئے گا؟ تواصوا. اور اس کو اگر جمع میں ہم لیں تو اس میں الف ایڈ آن ہو جائے گا، تو یہ کیا ہوگا؟ وتواصوا. یہ تو نہیں، یہ جو ہے نا، یہ میں نے پتہ نہیں، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے یہاں پہ. اس لیے کہ یہ الف کے ساتھ ہے، یہ جہاں سے بھی اٹھایا ہے. ویسے الگ سے آپ سمجھیں کہ اس میں واحد کا صیغہ یہ ہوگا، لیکن یہ ماضی کا صیغہ ہے جمع کا، چونکہ اسی پیٹرن پہ بات ہو رہی ہے. یعنی آمنو، ان لوگوں نے، وہ لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیا اور انہوں نے وصیت کی. یہاں پہ امر جو ہے یہ بالکل ہی یہ جہاں سے بھی کاپی پیسٹ کیا گیا ہے، اس کو جو ہے یہ مناسب نہیں. یہ جمع کا صیغہ ہے ماضی کا، وہ تواصوا، اور ان لوگوں نے وصیت کی. یہ نہیں کہ وصیت کرو، کیونکہ اس پیٹرن پہ بات ہو ہی نہیں رہی ہے. ایک تو یعنی ایکسیپشن ہے یہاں پہ اللہ کے ساتھ جو ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا. اب اللہ کے بعد مگر یہ 4 کوالٹی بتائی گئی، ایک پیٹرن پہ بتائی جائے گی، یعنی آمنو وعملوا وتواصوا وتواصوا. تو جمع کا صیغہ ہے یہ مجھے بھی 2 منٹ کے لیے جو ہے اس میں زبر نہیں ہے. یعنی الف واو کے بعد جو ہے وہ جمع کے لیے جو آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ الف یوز اس میں ہم کرتے ہیں. تو وتواصوا، اور ان لوگوں نے، اور انہوں نے وصیت کیا حق کی اور وصیت کیا صبر کی. اور ویسے اگر فعل امر لائیں گے تو جیسے تعارف، تو ویسے ہی ہو جائے گا تواسی جو ہے، اور اگر یا کو گرا دیں تو ہو جائے گا، یعنی اگر حرف علت کو امر میں چونکہ گراتے ہیں تو یہ ہو جائے گا تواسی. یہ مسٹیک ہے، ٹائپسٹ نے جو اصل میں اس کو کاپی کیا ہے، یہ ترجمہ واپس میں ایک دوسرے کو یہ کرو، یہ بھی صحیح نہیں. یعنی اور ان لوگوں نے حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی. یہ کوئی سوال اس سے ریلیٹڈ؟ کیا کنفیوژن زیادہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟
جی آج کے کلاس میں تھوڑا زیادہ کنفیوژن ہو گیا فعل الامر اور اس کو لے کر کے. کہاں پہ؟ بھائی کہیں پر جیسے وہ تھا نا کہیں فعل الامر جیسے وہ فعل الامر کی طرح، لیکن وہ ہے آپ کو ماضی کا صیغہ، جیسے جو تیسرا اگزامپل ہے نا لتعارفوا، لاسٹ میں الف آ جائے گا. نہیں تو اس میں وہی ابھی ماضی کے صیغے میں جو ہے وہ تو اصل میں چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ہوتے رہیں گے. تو اس میں کیا ہے کہ اسی کو تھوڑا سا دھیان دینا ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ کے حساب سے جو ہے وہ اگر دو آپشن ہے تو چونکہ بیک گراؤنڈ سے یہاں پہ اصل میں آرڈر کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو اس سے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ بھائی اگر آرڈر کے فارمیٹ میں کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے. اور لام جنرلی جو ہے یہ کہ لام جو ہے یہ یوز نہیں ہوتا ہے چونکہ آرڈر میں آپ اس کو ریزن نہیں بتاتے ہیں. ریزن بعد میں بتایا جا سکتا ہے. تو یہ کلیئر ہے لتعارفوا یعنی تعارفون. بھئی یہ لام جو ہے یہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ لام نون کو گرا دیتا ہے. تو اب اس میں کیا رہا؟ اب اس میں تو کچھ رہا نہیں. یہ دو تا کہہ سکتے ہیں کہ آپشنل ہے. اس کو دو تا کو یوز کر بھی سکتے جیسے تتعارفون، اور زیادہ تر یوز نہیں کیا جاتا ہے بٹ یوز کیا بھی جا سکتا ہے. تو یہ ہو گیا یعنی لتعارفوا تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کو پہچانو. تو یہ لام چونکہ کے لیے تاکہ کے معنی میں یوز ہوتا ہے، کاؤس کو بتاتا ہے. تو یہاں پہ فعل امر کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. اب کہیں نہ کہیں یہ دیکھیے یہ قرآن میں جو مثالیں چونکہ یہ ادبی لحاظ سے جو ہے یہ تو بہت ٹاپ لیئر ہے زبان کا. تو ابھی تو ہم فنڈامنٹلز کو کلیئر کر رہے ہیں. تو اب میں سارے نکات یہاں پہ بیان کر بھی نہیں سکتا ہوں کہ وہی بھائی اس میں کنفیوژن جیسے یہ ہے. اب یہ قرآن کی آیت ہے تو ہمیں پتہ ہے، انفیکٹ ہم پڑھ کے بھی سمجھ سکتے ہیں کیا کانٹیکسٹ ہے. لیکن اگر ایک نارمل جگہ اگر ہم کہیں کوئی سینٹینس پڑھ رہے ہیں اس کو اگر ہم ڈیکوڈ کرنا چاہیں تو یہ اگر لام کو ایک منٹ کے لیے ہٹا دیتے ہیں تعارفوا، تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے جانا، یہ پاسٹ کا پلورل ہو گیا، رائٹ؟ ٹھیک ہے. کنفیوژن یہی ہے کہ مطلب ایسا ہوتا ہے وداؤٹ کسی ریزن کے نون غائب نہیں ہوگا نا. یعنی اگر اس میں کنفیوژن ہو رہا ہے کہ یہ مضارع ہے تو مضارع کا نون وداؤٹ اس کے تو جائے گا نہیں نا، اس کا کوئی ریزن ہوگا جانے کا. کنفیوژن یہ ہے کہ یہ ماضی بھی تو ہو سکتا ہے. یہ تو ماضی میں نون آتا ہی نہیں ہے تو ماضی ہوگا تو آن ایکچوئل ہوگا. اگر اس طرح کا کوئی تو وہی تو یہاں پہ نون نہیں ہے تو یہ ماضی کا صیغہ صاف صاف لگ رہا ہے. ماضی کا صیغہ ہوا. ہاں نہیں تو یہ لام گرا دیتا ہے نا نون کو. اوکے، تو لام ہمیشہ گرائے گا نون، ایسا ہے نا؟ ہاں ابھی کے لیے آپ یہی سمجھیے. اچھا ایک اور سوال ہے اسی سے جڑا ہوا کہ اگر یہ ماضی کے ہی کانٹیکسٹ میں ہے اور تب لام ہے تو اس میں تب بھی تو یہ لتعارفوا ہی رہے گا اگر ماضی مضارع ہے ماضی ہے دونوں میں.
یا لام ماضی کے ساتھ نہیں آتا ہے, ایسا کچھ ہے؟ ہاں جنرلی جو ہے یہ یعنی ماضی کے ساتھ اس طرح سے یوز نہیں ہوتا ہے یہ, یعنی یہ لام جو ہے اور یہ مضارع پر ہی زیادہ تر یوز ہوتا ہے, لیکن اگر وہاں پہ یوز ہوگا ماضی میں جو ہے تو وہاں پہ اور دوسرے ورڈ یوز ہوتے ہیں, لیکن یہ لام جو ہے جنرلی مضارع کے ساتھ یوز ہوتا ہے. وہ میں اصل میں اس میں ابھی نہیں جانا چاہ رہا ہوں کہ وہ پھر دوسرا کنفیوژن کریٹ ہو جائے گا. یعنی یہ لام جو اس وقت ہے یہ لام آپ سمجھے کہ یہ مضارع کے ساتھ یوز ہوتا ہے ابھی فور یعنی کرنٹلی, اور یہ لام نون کو گرا دیتا ہے. اس لام کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے ابھی کہ یہ لام کیا کیا وہ کرتا ہے. تو یہ نون کو گرا دیتا ہے, لہذا جو ہے یہ ہے لتعارفون, یہ لام کی وجہ سے نون گر گیا, بات ختم ہو گئی. جو جہاں تک ڈبل تا کا تعلق ہے تو یہ آپشنل ہے, اس کو یعنی دونوں یوز کر سکتے ہیں, لتعارفو یا لتعارفو. ابھی کے لیے کلیئر ہوا کہ نہیں اتنا؟ جی جی, آپ نے یہ ڈسکلیمر دیا کہ یہ لام نہیں یوز ہوتا ہے ماضی میں ابھی کے لیے, تو ابھی تو کلیئر ہے, کنفیوژن نہیں ہے پھر. لیکن اگر یوز ہوتا ہے تو پھر تو کنفیوژن ہے. نہیں, یہی ابھی آپ یہی سمجھے کہ یوز نہیں ہوتا ہے, باقی جو ہے وہ انشاءاللہ اس مقام پر جب ابھی ہم پہنچیں گے تو اور کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ ماضی کا صیغہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے, تبارک الذی جیسے ہے کہ یہ کیا ہے, دعائیہ جملے میں بھی یوز ہوتا ہے. یعنی ماضی کا سنگولر کا صیغہ جیسے ہم کہتے ہیں may God bless you, تو اس میں کیا ہے, یعنی رحمک اللہ, رحیم یرحم رحمن رحم کرنا, تو رحمک اللہ, اللہ تم پر رحم کرے. تو یہ جو یا بارک یبارک مبارکتن جو ہم نے اوپر مفعلہ میں پڑھا, بارک اللہ یعنی اس کا وہ کہ اللہ نے برکت دی, اور یہ دعائیہ ہو گیا کہ اللہ تمہیں اللہ برکت دے. تو یہ عربک کا یہ پیٹرن ہے کہ اس سے ماضی کا صیغہ جو ہے وہ یعنی دعائیہ میں بھی یوز ہوتا ہے. تقبل اللہ, اللہ قبول کرے, تقبل اللہ من کا, تقبل اللہ من کا و منی, تم سے اور مجھ سے, یا تقبل اللہ منکم و منا, تم سب سے ہم سب سے, صالح الاعمال, اعمال کا جو صالح ہو ٹھیک ہو اس کو قبول کرے. تو یہ باب و تفاعل میں جیسے تقبل اللہ, اسی تبارک اللہ, اللہ برکت دے, تبارک الرحمن, اللہ برکت دے, تو یہ رحمان برکت دے. تو یہ ماضی کا صیغہ یہ اس طرح سے دعائیہ میں بھی, ہر اس میں ثلاثی مجرد میں بھی, اور یہ کیا ہے مزید فی میں بھی یہ یوز ہوتا ہے. تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں. اور کوئی کوشچن ہو تو انشاءاللہ آپ کل جو ہے ان کوشچن کا سامنا کریں گے. ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام.